کرسی کا کویسچن کیا تھا کہ کرسی پہ بیٹھ کے کوئی خاتون مجبوری میں نماز پڑھ رہی ہیں تو کیا کوئی ٹیبل سامنے رکھ کے اس پہ سجدہ کریں؟ تو دیکھیں یہ بالکل غلط طریقے ہوتے ہیں، نہ اس کی کوئی شرعی لحاظ سے حاجت ہے۔ جب انسان مجبور ہوتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور رکوع کے لیے کم جھکیں، سجدے کے لیے زیادہ جھکیں۔ اب یہ کنڈیشن لگانا کسی کی بھی طرف سے کہ نہیں آپ کی پیشانی ضرور سختی کے اوپر جمنی چاہیے، سختی پہ سخت چیز کے اوپر ہونی چاہیے، تو ٹیبل کو سامنے رکھ کے اس پہ کریں، یہ ضرورت نہیں ہے۔ جب اشارے سے نماز ہوتی ہے تو پھر پیشانی کو ٹکانے کا شرعی طور پہ مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ جہاں جس باتھ روم میں ٹوائلٹ وغیرہ بھی ہے وہاں کھڑے ہو کر وضو کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں کر سکتے ہیں، اٹیچ بات ہوتے ہیں ان میں آپ بالکل وضو کر سکتے ہیں، لیکن جو کلمات پڑھنے ہوتے ہیں وہ آپ باہر سے پڑھ کے جائیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ باہر سے پڑھ کر پھر اندر جائیے، اور وضو کے دوران کچھ نہ پڑھیں تاکہ کیونکہ مقام اچھا نہیں ہے، باقی وضو آپ کا بالکل ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ عصر کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں عصر کا وقت شروع ہو جائے اور ابھی آپ نے فرض ادا نہیں کیے، جتنے مرضی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن جب آپ عصر کے فرض ادا کر لیں اس کے بعد سے لے کر پھر غروب آفتاب تک اب آپ نفل نہیں پڑھ سکیں گی۔ اسلامک بینک میں پوچھا کہ اگر کوئی پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائے اس کا نفل ہے، کیا اس کا حکم ہوگا؟ دیکھیں چونکہ اسلامک بینک جتنے بھی ہوتے ہیں تقریباً ان میں شرعی ایڈوائزر موجود ہوتے ہیں جو باقاعدہ مفتیان کرام ہوتے ہیں، اور وہ تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے جانچ پرکھ کر پھر اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح جس بینک میں بھی آپ رکھوانا چاہیں وہاں جو شرعی ایڈوائزر ہیں ان سے مشورہ کر لیں، یا ان کی کوئی تحریر دکھائی جائے تو اس پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا نفع آپ کے لیے شرعاً جائز ہوگا۔ کیونکہ جو اسلامک بینک ہوتے ہیں جو بھی آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں، ہمارا جو مطلب ذہن ہے کہ ایسا ہی کرتے ہوں گے، اور وہ بتاتے بھی یہی ہیں کہ اس کو وہ کسی کاروبار میں لگاتے ہیں، اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو آپ کو دیتے ہیں، تو ایسا آپ کر سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کسی نے فون پر کہا کہ آج بھی تجھے طلاق اور کل بھی تجھے طلاق 7-8 مرتبہ، تو کیا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو بالکل ہو جائے گی۔ آج کہنا، کل کہنا، آج جب کہا کہ آج اور کل بھی تجھے طلاق، تو وہ جو جتنے بھی عدد ذکر کریں گے وہ آج کے ساتھ بھی متعلق ہوں گے اور کل کے ساتھ بھی ہوں گے، تو 8 مرتبہ طلاق دے دی تو بالکل طلاق ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ چرس جو ہے کیا نشہ ہے یا حرام ہے؟ اس کو پینے کے بعد نماز یا کوئی اور عبادت کی ادائیگی کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ لیکن سب سے پہلے سمجھ لیں کہ نشہ ایک کیفیت اور حالت کا نام ہے، کہ جب یہ حالت اور کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے تو اس کی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مطلب اگر عورت سامنے کھڑی ہو تو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے یا اجنبی عورت ہے، زمین آسمان، آسمان زمین لگے، زبان لڑکھڑانے لگے، ہاتھوں میں طاقت وہ نہ رہے، گرپ پوری طاقت کے ساتھ نہ ہو، پاؤں لڑکھڑانے لگیں، تو یہ جب کیفیت طاری ہوتی ہے اس کیفیت کا نام ہے نشہ، اور جو چیز اس کیفیت تک پہنچاتی ہے اسے نشہ آور شے کہتے ہیں، جیسے ہیروئن وغیرہ ہے، یہ شراب ہے۔ اب چرس جو ہے اگر اس کو اس جہت سے دیکھیں تو چرس پینے کے بعد یہ کیفیات تو طاری نہیں ہوتی ہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس اعتبار سے آپ چرس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نشہ آور ہے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک جہت سے اگر دیکھیں تو وہ حرام نہیں لگتی، لیکن دوسری سائڈ سے دیکھیں یا دوسرے پہلو سے دیکھیں تو ممانعت نظر آئے گی۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ چرس کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کو مکروہ تحریمی ہی قرار دیا جائے گا، حرام کے نزدیک ہی قرار دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی یا بہن کی شادی کرنا چاہیں اور سامنے والے کہیں کہ جی ہم ایک لڑکے سے آپ کی بیٹی کی یا بہن کی شادی کریں لیکن ہے وہ چرسی، تو کیا آپ اس سے شادی کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ چرسی رہے گی ہماری بچی کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، اس سے انسان کی عزت زوال پذیر ہوتی ہے، اس کا وقار ختم ہوتا ہے، اس اعتبار سے بالکل جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی چرس پی لیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو نماز کی ادائیگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس میں وہ نشہ نہیں ہے کہ جو الفاظ کی ادائیگی کے اندر گڑبڑ پیدا کر دے اور انسان کو پتہ نہ چلے میں کہاں کھڑا ہوں، کیا نہیں، میں کیا بول رہا ہوں، ہوش و حواس میں آدمی رہتا ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ لیکن ہم ترغیب نہیں دے رہے۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، کسی نے پوچھا کہ جی چرس کیا شراب کی طرح حرام ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، شراب کی طرح حرام تو نہیں ہے کیونکہ اس میں علت نشہ نہیں پائی جاتی، لیکن یہ دوسرے اچھا وہ جو پہلے کا جملے تھے وہ تو نوجوانوں نے یاد کر لیے اور باقی کے چھوڑ دیے اور مشہور کر دیے جی مفتی صاحب نے چرس پینے کی اجازت دی ہے کہ چرس تو شراب کی طرح حرام ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا، پھر ایک وہاں پہ اجتماع تھا، اس میں پھر میں نے اس کو وضاحت کی۔ تو اپنے مطلب کی چیزیں سب لے لیتے ہیں اور جو سمجھایا جائے اس کو پورا نہیں سمجھتے، تو میری اس بات کو 2-3 دفعہ سن لیجیے گا، سمجھ میں آئے گی۔